جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ساجد خان ہے۔ میں ایک میڈیکل اینڈ کینسر اسپیشلسٹ ہوں۔ میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر کویت ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں کام کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، میڈیکل اور ہیلتھ ریلیٹڈ، تاکہ جو مریض ہوتے ہیں، جو دیکھنے والے تھے، ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو بیماری ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہوگا اور اس کے لیے کیا اوپینین لے سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا مینجمنٹ ہونے چاہیے۔ آج جس ٹاپک میں بات کروں وہ بیسیکلی ہے جو دل کے مریض ہوتے ہیں، کارڈک پیشنٹس جو ہوتے ہیں، وہ رمضان میں کیا کریں، روزے رکھے یا نہ رکھے، اور اگر رکھے تو کس طریقے کار سے رکھ لیں، کیونکہ ہمارے جو اسلامک انوائرمنٹ ہے اس میں روزے کی آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ روزہ ایک ہمارے جو اسلامی مہینوں کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ منتھ ہے، اور تقریباً پوری دنیا میں آلموسٹ 1 ارب اور 80 کروڑ جو لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ڈفرینٹ اس کا جو نا طریقہ کار ہے، لیکن جنرلی صبح سے لے کے شام تک وہ روزہ رکھتے ہیں، اس میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد باقی ٹائم میں وہ کھانا بھی لے سکتے ہیں اور اپنی میڈیسن بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں آپ کو بتانا تھا، پہلی بات یہ کہ جو دل والے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو جنرلی ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ روزے نہیں رکھ سکتے، اور اس وجہ سے جو ہے نا اکثر جو دل والے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو کارڈک پیشنٹس ہیں، وہ روزے کو اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح ہے کہ کچھ گائیڈ لائنس جو ہے نا مرتب کی گئی انٹرنیشنلی، اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دل کے مریض کیا کرے اگر جب ان پہ رمضان آ جائے اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہم روزے رکھ لیں۔ اس معاملے میں آپ کو بتانا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا اس ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں سمجھا دوں کہ دل بنا کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے اس میں 4 چیمبرز ہوتے ہیں، اوپر 2 جو خانے ہوتے ہیں اسے ایٹریا کہتے ہیں، اور نیچے جو ہارٹ والے ایریا ہوتے ہیں اسے وینٹریکلس کہتے ہیں۔ اس کا جو لیفٹ سائڈ ہے، جو لیفٹ وینٹریکل، یہ سب سے مین امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ مین بلڈ پمپ کرتا ہے اور پورے باڈی کو یہ بلڈ سپلائی کرتا ہے۔ اس میں عام طور پہ جو وال ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے وال ہیں، یہ دیکھ لیں، ڈفرینٹ نام ہے اس کے، مائٹرل وال، ٹرائکاسپیڈ وال ہو گیا، اور ساتھ آرٹک وال اور پلمونری وال۔ عام طور پہ لوگ جو وال سمجھتے ہیں وہ اصل میں جو دل کی جو رگیں ہوتی ہیں ان کو وہ وال کہتے ہیں، حالانکہ وال اسی کو کہا جاتا ہے جس میں بلڈ ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر یا ایک خانے سے دوسرے خانے میں جاتا ہے ایک پراپر میکینزم کے ساتھ۔ اور یہ ایک اور پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دل کے اوپر رگیں آئی ہے ریڈ کلر اور بلو کلر کی، یہ جو خون کی دل کی سپلائی جو ہے نا اسی سے ہوتی ہے، اور اگر اس میں مسئلہ آتا ہے، یہ رگ بند ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ ایشو ہوتا ہے کہ دل کے جو مسئلے ہوتے ہیں، جس کے دل کا ہارٹ اٹیک یا انجائنا ہو گیا، وہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو دل کے جو مریض ہوتے ہیں رمضان میں، ان کو عام طور پہ جو ڈاکٹر اصل میں جو روزے سے منع کرتے ہیں، تو اس کی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو دل کے پیشنٹس ہوتے ہیں جنرلی ان کو اکیلے دل کی بیماری نہیں ہوتی، ان کو بلڈ پریشر ساتھ ہوتا ہے، شوگر ہوتا ہے، گردوں کے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہ یہ جو سارے بیماریاں ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر کے سارے بیماریاں مل کے پیشنٹ کو پرابلم کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دل کا مریض ہے اور ساتھ شوگر بھی ہے، اور اس نے روزہ رکھ لیا، اور دن کے ٹائم فرض کرے جو ہے نا اس کا شوگر کم ہو گیا، تو شوگر کم ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ ڈائبٹیز کا اس پہ افیکٹ ہو جائے گا، شوگر کم ہونے سے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دل کا یہ مسئلہ ہوگا کہ اس سے ہارٹ کا جو ردم ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، ایریتمیا اسے کہا جاتا ہے، اور وہ آگے ہارٹ فیلئر کی طرف جو ہے نا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہر چیز کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو مریض ہے یہ روزہ رکھے کہ نہ رکھیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ان کا جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، کارڈیالوجسٹ جسے کہتے ہیں یا میڈیکل اسپیشلسٹ، ان سے پہلے اوپینین لے لیں رمضان سے پہلے کہ اس طرح کی میری یہ بیماری ہے اور میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ان کو جو ہے نا ایک شروع میں ایک پلان دیا جائے، شروع سے ان کے ٹیسٹ کیا جائے کہ آیا وہ فٹ ہے بھی کہ نہیں آگے کے لیے، اور پورا ریکارڈ ان کا ریویو کیا جائے، اور کوئی نئے ٹیسٹ کیا جائے کہ کوئی ایسے خطرے والی بات تو نہیں ہے جو بعد میں رمضان کے ٹائم اس میں جو ہے پرابلم ہو سکتا ہے۔ اچھا، دل کے مریضوں کو جو منع کیا جاتا ہے، جو ڈاکٹروں کے ذہن میں ہوتا ہے، ان کو روزہ رکھنے سے اگر منع کرتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ جو روزے میں گرمی آ رہی ہے، اس میں روزے آ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی کی کمی باڈی میں آ جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، اور بلڈ پریشر کی کم ہونے کی وجہ سے
ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ فرض کریں جو دل والے پیشنٹس ہیں وہ ڈائیوریٹکس استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ڈائیوریٹک جو ہوتے وہ باڈی میں پانی کو کم کر لیتے ہیں اور اس بندے کا پیشاب زیادہ آ جاتا ہے، تو ڈائیوریٹکس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے اور وہ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ کے جو ایم آئی وغیرہ اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جو دل کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا اس رمضان کی وجہ سے جو روٹین ہوتی ہے کھانے پینے کی وہ بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو دوائی لینے کا جو اسکیجول ہوتا ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایک اسٹڈی ہوئی تھی ایک آدمی تھا اسلم نے، اس نے یہ اسٹڈی سعودیہ میں کنڈکٹ کی تھی، اس نے یہ کہ صرف 40% لوگ پھر رمضان میں جو دل والے پیشنٹ تھے وہ پراپرلی اپنی دوائی لے پاتے ہیں۔ ایک اور وجہ ہے کہ جو مریض اسکارڈ یا کلوپیڈوگریل والے گولیوں پہ ہوتے ہیں اور اگر فرض کرے اس رمضان کی وجہ سے اور ان کی تھوڑی کمی کی وجہ سے وہ میڈیسن لینا چھوڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو ان کی رگیں بند ہو سکتی ہے، اور بند ہونے کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ان فیکٹرز کی وجہ سے عام طور پہ جو ڈاکٹر کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایک دل والا پیشنٹ ہے ہم ان کو ایڈوائز کر لیں کہ آپ روزے رکھ لیں، تو یہ رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے مریض کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کے ذہن میں جنرلی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں پھر کچھ اسٹڈیز ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو دل کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کس چیز کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ان اسٹڈی میں ایک یہ تھے کہ جو بلڈ پریشر والے مریض ہیں کیونکہ وہ بلڈ پریشر کی دوائیاں لیتے ہیں کہ ان کا بی پی کم ہو جائے، تو اگر مثال کے طور پہ وہ بی پی والے میڈیسن لے لیتے کہ بی پی کم ہو جائے، وہ اوپر سے رمضان میں وہ روزہ رکھ لے اور دن کے ٹائم وہ پانی نہیں پی سکتے تو اس سے بھی باڈی میں پانی کی کمی آ جاتی ہے، تو ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ کم ہو سکتا ہے، ہائپرٹینشن اور وہ شاک میں جا سکتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ دوسرا ہے کہ جن مریضوں کی انجیوپلاسٹی ہوئی ہوتی ہے پچھلے 3 مہینے میں اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس میں ان کے دوبارہ ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، ایک فیکٹر ہے اس میں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو جن کے مریضوں کا دل فیل ہوا ہوتا ہے، ہارٹ فیلئر جسے کہتا ہے یا CCF کہا جاتا ہے، ان کا اگر وہ روزہ رکھے تو ان کا دل کا جو فنکشن ہے وہ اور زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور یہ کہ یہ اصل میں دل کی ڈفرینٹ بیماری ہوتی ہے۔ ایک ریدمیا جن میں ہارٹ کا جو ردم ہوتا ہے وہ نارمل ردم نہیں رہتا، وہ کبھی تیز ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پیس میکر لگایا جاتا ہے، تو وہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی رمضان روزے اوائڈ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ایک تو ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ایک یہ وجہ ہے، دوسرے ان کی میڈیکیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور تیسرا ہے کہ ان کا جو سیلولر لیول پہ جو باڈی کے جو سیلز اور خلیے ہوتے ہیں جن کا جو فنکشن ہوتے ہیں وہ بھی روزے کی وجہ سے افیکٹ ہو جاتا ہے، تو ان کے دل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کچھ سٹڈیز تھی۔ پھر یہ ہے کہ اس میں جو روزے والے مریض یہ دل والے پیشنٹس ہیں وہ روزے رمضان میں کیا کریں، مطلب اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو ان کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے۔ تو پہلے بات تو یہ کہ یہ جو فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا مریض روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، یہ بیسک انڈیویجول ڈیسیژن ہے۔ ایک دل کے مریض کو ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، ایک کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نہ رکھیں، جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ریدمیا اور ہارٹ فیلئر اور انجیوپلاسٹی والے مریضوں کے بارے میں بتا دیا، تو یہ ڈفرینٹ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو دل والے پیشنٹس ہیں ان کو بہتر یہ ہے کہ رمضان سے پہلے وہ ایک اپنے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کر لے، کہ وہ اپنی ایک چیک لسٹ بنا دے۔ یہ جو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ جو دل کے پیشنٹس ہوتے ہیں اگر ان کا ارادہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد مل لیں، تاکہ وہ ڈاکٹر اس کی جو مختلف انویسٹیگیشنز اور اس کا ریکارڈ دیکھ لے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے کہ نہیں۔ تو ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دل کے اس مریض کو، دل کے پیشنٹ کو، کارڈک پیشنٹ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں۔ تو وہ کیا کر لیتے ہیں کہ وہ اس مریض سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے جو پچھلے سال اگر روزہ رکھے تو اس میں آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا، یا آپ کو اس ٹائم ہارٹ اٹیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یا اس میں کبھی آپ آرام سے گزار لیے، یا بلڈ پریشر تو کہیں نہیں کم ہوا تھا یا زیادہ نہیں ہوا تھا، گردوں پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ دوسرا اس سے ڈاکٹر یہ پوچھ لے گا کہ آپ نے اسموکنگ تو نہیں کرے، کیونکہ اسموکنگ جو ہوتی ہے وہ دل کے جو بیماری ہے اس پہ اثر کرتی ہے، اور ساتھ اس کی جو ہسٹری لے لیتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی آج کل تو آپ کو کوئی ہارٹ کا اٹیک نہیں ہوا، دل کی کچھ پرابلمس تو نہیں ہوئے، کوئی اور دوائیاں تو نہیں لے رہے، یا کوئی اور نئی بیماری تو آپ کو نہیں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر ضرورت کے مطابق اس کے انویسٹیگیشنز کر لے گا، اس کے یورین کا، چھوٹے پیشاب کا ٹیسٹ کر لیتا ہے، ECG کر لیتا ہے، اور ضرورت پڑی تو ایکو کر لیتا ہے۔
ان ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر جب سمجھ آ جاتی ہے ڈاکٹر کو، تو اگر فرض کرے کارڈک پیشنٹ ہے، دل کا پیشنٹ ہے، اور ساتھ اس کو گردے فیل ہے یا شوگر ہے، تو وہ پھر اس کو اس کے مطابق گائیڈ کر لے گا۔ وہی یوجولی جنرل ڈاکٹر پھر یہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ روزے نہ رکھیں، لیکن اگر فرض کرے صرف جو ہے نا دل کا پیشنٹ ہے، کارڈک پیشنٹ، تو اس کے اوائڈ کرتے کہ آپ نے جو ہے نا اچھی خوراک لینی ہے، پانی زیادہ پینا ہے، اسموکنگ نہیں کرنی، اور جو ہے نا ان کو پھر یہ ڈاکٹر سمجھا دیتا ہے کہ اگر فرض کرے آپ کو دن کے ٹائم یہ مسائل ہوئے، مثال کے طور پر اگر شوگر کم ہو گئی، یا آپ کا بلڈ پریشر کم ہو گئی، یا آپ کو دل کی تکلیف شروع ہو گئی، اس طرح کے جو مسائل ہیں، تو پھر آپ کو روزہ اسی ٹائم ختم کر لینا چاہیے۔ اور جب انشاءاللہ رمضان خیریت سے گزر جائے، تو رمضان کے بعد وہ پھر دوبارہ اس کے ٹیسٹ کر لیتا ہے کہ جو کوئی نئی چیز تو نہیں ہوئی، کوئی مطلب آرام سے رمضان گزر گیا ہے، کوئی دل پہ کوئی خاص اثر تو نہیں پڑا۔ تو یہ ایک گائیڈ لائن ہے، تو اس کے بیسس پہ یہ پھر کچھ ریکمنڈیشنز جو انٹرنیشنل دل کے ادارے ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح کے پیشنٹس وہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور کون سے جو دل کے پیشنٹس ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس میں جو سبز گرین کلر والا ٹیبل ہے جو لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں وہ مریض ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں خاص کر وہ پیشنٹس ہیں جن کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے، بلڈ پریشر کبھی آؤٹ آف رینج نہیں کیا، کنٹرول جا رہا ہے، زیادہ نہیں ہو رہا، کم بھی نہیں ہو رہا، اور کافی عرصے سے اس طرح ہے، یا جن مریضوں کو انجائنا کی شکایت ہوئی ہے لیکن وہ انجائنا پھر کسی آگے بڑی بیماری کی طرف نہیں گیا، مطلب اس سے ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوا، تو اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں، اور یا جن کا دل کی جو تکلیف ہے، ہارٹ جو فیل ہے، وہ 35% سے زیادہ پھر بھی وہ فنکشن کر رہا ہے، ایکو کارڈیوگرافی جو دل کا ٹی وی کا اسکین ہوتا ہے اس کے تھرو جو ہے نا جب ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کا جو دل کے فنکشن ہے وہ 35% سے زیادہ ہے، تو یہ مریض بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یا جن کو پرماننٹ پیس میکر لگا ہوا ہے لیکن وہ کنٹرول جا رہا ہے، اور وہ مریض بھی روزہ رکھ سکتے ہیں جن کی جو دل کی جو وال ہے وہ تھوڑے بہت اس پہ افیکٹ ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو پیلے کلر اور سرخ کلر کے جو آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے، یہ وہ پیشنٹس ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس میں کون سے مریض ہیں جن کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، جن کی جو ہارٹ اٹیک ان کو ہوا ہو، یا جو انجائنا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا بڑھ رہا ہے، جو دل کی تکلیف درد ہوتا ہے وہ انجائنا اسے کہتے ہیں، یا ان کا دل بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، یا دل کے جو وال ہے اس پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، تو اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں وہ، اور یا دل کی جو سانس کی جو نالیاں ہوتی ہے رگوں والی، اس میں بلڈ پریشر کے آثار آئے ہوئے، تو اس طرح کے پیشنٹس بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو آخر میں کہ جن پیشنٹس کے بلڈ پریشر مینٹین ہے، یا جن کا انجائنا زیادہ نہیں ہے، یا جن کے ہارٹ فیل بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت جنہیں ہارٹ فیل ایکو پہ آ رہا ہے، تو اس طرح کے پیشنٹس روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ڈیفرنٹ اس میں جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں، ایک تو یہ جو دل والے پیشنٹس ہوتے ہیں، ایک تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے اس میں یہ ریکمنڈیشن آگے پیچھے ہو جاتی ہے کہ کون روزہ رکھے کون نہ رکھے۔ ایک ان کا ایک بہت بڑا رول جو ہوتا ہے وہ دوائیوں کا ہوتا ہے۔ آپ کو جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ مثال پر ایک دل والا پیشنٹ ہے اور ساتھ اس کو گردوں کا مسئلہ ہے، یا اس کو بلڈ پریشر اس کا کم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو وہ ڈائیوریٹک لیتا ہے، جس عام زبان میں ہم لیسکس کی گول استعمال کرتے ہیں یا الڈیکٹون استعمال کرتا ہے، تو اس سے اس کو یورین زیادہ آتا ہے، تو اس کی بی پی کم ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بی پی کم ہونے کی وجہ سے اس کے دل پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کے گردوں پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے اس طرح کے مریضوں کو جو رمضان روزے ہیں وہ اوائڈ کرنے چاہیے۔ دوسرا، میں نے آپ کو بتایا جن مریضوں کا ریسنٹلی پچھلے 6 ہفتے میں ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں تو اس کو روزے نہیں رکھنے چاہیے، یہ ایک ریکمنڈیشن ہے۔ تو اس کی تو ایک لاجک یہ ہے کہ جو ابھی امیجیٹلی اس کو میڈیسن ریگولر لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دل ابھی بھی بڑے پرابلم سے گزرا ہوتا ہے، تو وہ اس کی میڈیکیشن جو ہے نا رمضان کی وجہ سے جو ہے نا افیکٹ ہو جائے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ ان کے لیے اچھا ہے کہ کچھ بہتر کھانا لے لے اور ریگولر لے کہ اس تکلیف سے وہ نکل آئے۔ تیسرا، جن مریضوں کا ہارٹ فیل ہوتا ہے، جو جن دل کا جو پراپر پمپ نہیں کر پاتا، تو ان کا ایک جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایکو کارڈیوگرافی، دل کا جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اگر اس میں دل کا فنکشن ان کا پتہ چلے کہ وہ 35% سے کم کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ روزے نہ رکھے۔
اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جن کے مریضوں کا ہارٹ ردم ڈسٹرب ہوتا ہے، جن کو مصنوعی پیس میکر یہاں پہ لگا ہوتا ہے، جس سے وہ ہارٹ جو دل کا جو پمپنگ ردم ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اپنا ان کا سینوڈ ہوتا ہے جو دل کو کرنٹ سپلائی کرتا ہے ایک پراپر میتھڈ سے۔ اگر وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ان کو مصنوعی طور پہ یہاں سے ایک پیس میکر لگا لیتے ہیں جو ہارٹ کے ردم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جن مریضوں کو یہ لگاؤ تو ان کو بھی روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ سعودی عرب میں کہ جو دل کے کارڈک پیشنٹس ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں، تو اس میں بھی یہ پتہ چلا تھا کہ جو پیشنٹس جن کے دل کے جو بیماری وہ کنٹرول ہے، وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، ان کو کوئی میجر مسئلہ نہیں ہوا، ان کے دل کی کوئی نئی تکلیف ڈیولپ نہیں ہوئی، تو یہ آرام سے اپنے روزے رکھ سکتے ہیں اور اپنی دوائیوں کو جو ہے نا اسی طرح روٹین میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ پیشنٹ، وہ مریض جن کو دل کی بیماری بہت زیادہ ہے، ان کو ساتھ کوئی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے یا گردوں کا مسئلہ ہے، تو بہتر ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ یا جن کو ابھی آج کل کے دور میں کوئی نیا ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا بلڈ پریشر یا ہارٹ فیل ہو گیا تھا یا ابھی دل کی ریسنٹلی کوئی سرجری ہوئی ہے، تو اس طرح کے پیشنٹ جو ہے نا ایگزیمپٹ ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں، جن کو ذہنی بیماری ہے یا کوئی اور تکلیف ہے بڑی، تو ان کو وہ ویسے بھی روزے سے ایگزیمپٹ ہے، وہ روزے ان کو نہیں رکھنے چاہیے۔ تو قرآن مجید میں بھی اس معاملے میں ایک چھوٹ ہے۔ یہ آپ کو بیسیکلی اس سے یہ سمجھ آئی ہوگی کہ مطلب جو دل کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ضروری نہیں کہ روزے چھوڑے۔ اچھا، آخر میں آپ کو میں بتا دوں کہ بہتر یہ کہ اگر کارڈک پیشنٹ ہوتے ہیں، دل کے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر سے پہلے سے کنسلٹیشن رکھ لیں، اپنے پورا ریکارڈ اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر ریسنٹلی کچھ تکلیف ہوئی ہو ریسنٹلی تو اس کا ریکارڈ ان کے پاس ہو، پھر وہ اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اس جو سارا ڈاکٹر اس کے نئے انویسٹیگیشنز کرا کے ہر چیز ریویو کر کے ان کو گائیڈ کر لے گا کہ کیا روزے رکھنے چاہیے اور نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ ایک جنرل گائیڈ لائن ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔